اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان اس میں سے جو والدین نے چھوڑا ہو، والاقربون اور رشتہ داروں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان جو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے، مما قل منہ او کثر اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ گزشتہ آیتوں سے اللہ وحدہ لا شریک نے معاشرے کے کمزور طبقات، عورتیں اور یتیموں کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے عورتوں کی میراث کے حصے سے متعلق فرمایا، اور آگے پھر اس کی تفصیل آ رہی ہے اگلے رکوع میں۔ جاہلیت کے دور میں، اور بلکہ دور کی جاہلیت کو کیا کرنا ہے کہ آج کی اس جدید جاہلیت میں بھی عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ علماء ہوں گے، شیوخ الحدیث ہوں گے، شیوخ التفسیر ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے گھر، مساجد، مدارس پر خرچ کرنے والے ہوں گے، لیکن گھر کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سندھ میں بعض وڈیرے اپنے بچوں کی شادی نعوذ باللہ قرآن سے کر دیتے ہیں کہ جی بس آپ کے قرآن سے ہم نے شادی کر دی، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم اس کی شادی باہر کریں گے تو پھر اس کو ہماری جائیداد میں سے حصہ ملے گا اور پھر یہ معاملات ہوں گے۔ یہاں ہمارے اس محلے میں ایک بہت بڑے ماشاءاللہ جاگیردار تھے، تو انہوں نے جب اپنی جائیداد تقسیم کرنی تھی تو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی صرف بیٹیاں تھیں، تو وہ ان کو دینے کے حق میں نہیں تھی کہ اس بیٹے کو میں حصہ دوں۔ تو میں ان کو سمجھایا کہ صاحب کیا بات، کہنے لگے جی ان کا کیا ہے، ان کے آگے بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کہا کیا وہ اولاد نہیں ہے؟ وہ تو سارا حصہ انہوں نے لے جانا ہے، صحیح جائیداد ان کے پاس چلی جائے گی۔ ہمارے ہاں اس چیز کا تصور نہیں ہے، ہمارے اپنے علاقوں میں نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں عورت کو حصہ دینا نہیں، بڑے نیک لوگ ہوں گے، بہت نیک، یعنی میں نے عرض کیا کہ صرف زبانی نیکی نہیں، علماء ہوں گے، یہ درس دینے والے ہوں گے، قرآن پڑھانے والے ہوں گے، حدیث کا درس دینے والے ہوں گے، لیکن اس طرف اگر بات کریں تو یہ بات ایسے لگتی ہے جیسے کہ کوئی اس کے اوپر فائر کر رہا، نہیں مانتے اس چیز کو کہ بندہ خدا آخر کیا ہے، اور اس کے لیے مختلف پھر توجیہات اور مختلف قسم کی باتیں
کہ نہیں جی وہ اصل میں اگر میں نے مثلاً اپنے بیٹی کو نہیں دیا تو میری بہو بھی تو نہیں لے کر آئی. تو بھئی بہو سے آپ لیں نہ لیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن میں کہیں بھی شریعت نے کہا لکھا کہ اگر بہو نہیں لے گیا تو بیٹی کو بھی نہیں دیں؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. بہو کا اپنا حصہ ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ماشاءاللہ میری بہنوں نے تو سارا حصہ چھوڑ دیا مجھے. آپ نے دیا ہوتا تو وہ لیتی نا، دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ معاف کرنا یہ ہے، زمین ہے جائیداد ہے اس کے نام کر دیں، رجسٹری کروا دیں، انتقال ہو جائے، مہینے سال گزر جائیں، پھر وہ لائے کہ بھائی جان یہ لے لیں. یہ ہے معاف کرنا. میں کہوں یہ سارا پاکستان آپ کا ہے تو ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پہلے میرے ہاتھ میں تو دیں. جب میرے ہاتھ میں آ جائے گا پھر آپ مجھ سے کہیں کہ ہاں جی اب یہ چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب میری مرضی ہے میں جس کو مرضی دوں. اچھا، اس میں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. دوسری طرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پٹھانوں میں تو کم دیکھنے میں آتی ہے، لیکن یہاں پنجاب میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. یہ خاوند کی نظر جو ہے اپنی بیوی کے حصے پر ہوتی ہے اور وہ بار بار اس کو ٹارچر کر رہا ہوتا ہے، بار 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 بار. میرے سامنے کئی کیس آئے کہ جس کو سمجھائیں اس کے بھی بچے ہیں. اب ایک ماں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ درد بچے کا کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بیچاری کو وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک میں کا کیا ہوتا ہے، میں کا کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا ایک مان ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میرا خاندان، میرے ماں باپ. اب اگر وہ وہاں نام لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں دفع ہو جا، حصہ لینا لیکن میرا اور آپ کا جینا مرنا ختم. اب وہ کیا کرے؟ وہ دونوں طرف سے پستی ہے بیچاری. ادھر نام نہیں لے سکتی بھائیوں سے، اور ادھر خاون کیا کرتا ہے؟ اس کو مسلسل زج کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے کہ دیکھیں جی اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہے اس کو، بھائیوں کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور بچوں کے لیے نہیں لینا چاہتی. یہ ظلم ہے. کون ماں ہے؟ وہ ماں. باپ تو آرام سے سوئے ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ تھک ہار کر آتے ہیں، کما کر آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رات کو جب آج کل کی سردی کی راتوں میں جب 3 بجے بچے کہتے ہیں تو باپ دوبارہ اس کی آواز نہ آئے. باپ کہتا ہے دوبارہ اس کی آواز نہ آئے. وہ بیچاری اٹھتی ہے، اس کا کپڑا، اس نے پیشاب کیا ہوتا ہے، اس نے پوٹی کی ہوتی ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے لیے فیڈر بنانا، اس کو فیڈ کرنا، یہ سارا کچھ. اور حضرت صاحب کیا ہے؟ آرام فرما ہے. اس ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو اس چکی میں بیچاری کو پیسنا نہیں چاہیے اس عورت کو. رب کریم فرماتے ہیں للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا ہے والدین نے یا قرابت داروں نے. بھائی ہے فوت ہوا ہے، لا ولد تھا، بہن کا اس میں حصہ ہے اس کی میراث میں سے. اسی طریقے سے والدین فوت ہوئے ہیں، ان کی میراث میں حصہ ہے باقاعدہ. اور وللنساء، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. عورت فوت ہوتی ہے مرد کے لیے حصہ ہے، مرد فوت ہوتا ہے عورت کے لیے حصہ ہے. ماں باپ فوت ہوئے ہیں، جیسے بیٹے کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹی کا حصہ بھی ہے. جی ہم نے اس کی شادی پہ جو کچھ کرنا تھا کر دیا تھا. تو حضرت صاحب آپ کی شادی پہ نہیں کیا تھا. آپ کی شادی پہ کس نے کیا تھا؟ آپ کی شادی پہ بھی ماں باپ نے کیا تھا، انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. بلکہ جتنا زیور بہو کو ڈالا جاتا ہے بیٹی کو دیا جاتا ہے. بتائیں ہاں، جتنا خرچہ بیٹے کے ولیمے پر ہوتا ہے بچی کے برات پر وہ خرچہ ہوتا ہے؟ بولیں کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن یہاں عجیب و غریب ہمارا تصور ہے کہ نہیں جی ہم نے تو جی ماشاءاللہ بڑے سے ہم نے بڑھ چڑھ کے کر دیا تھا. جی اور بھائی بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ بھی کر دیا تھا. پھر باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیا کرے؟ میں نے جی ہبہ کر دیا ہے. تو وہاں ایک جگہ ہے آڈٹ کی، وہاں پھر پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کیا نام کیا تھا اور کیا نام نہیں کیا تھا.
اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال فرمایا مما قل منہ او کثر، کسی کا زیادہ آتا ہے یا کسی کا کم ہے، کوئی ارب پتی ہے اور وہ اربوں جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، کوئی غریب فقیر ہے، تھوڑا بہت جو بھی ہزاروں میں چھوڑ کر گیا ہے، وہ سارا کا سارا ان کا حصہ ہے۔ ان کا حصہ پہلے ہے نصیباً مفروضا، وہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، یہ من جانب اللہ ہے، کسی کو یہ اختیار رب العالمین نے نہیں دیا۔ اور وہ کیا کیا ہے اگلی صورت میں آ رہا ہے، اگلی رکوع میں آ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں تفصیل ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اگلے ایک اور بات کہ اگر یہ میراث تقسیم ہو رہی ہو اور کوئی فقیر و غریب آ جائیں تو پھر ان کو بھگایا نہ کریں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم جب ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے ختم بھی دے رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی فقیر غریب آئے نصرت ہو، تو ہم نے بڑے حضرات کے لیے یہ سارا اہتمام کیا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی ہے، تو دکھانے کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ۔